السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار، نمونہ، مثال، جنگ کی زندگی، امن کی زندگی، معاشرت کی زندگی، معیشت کی زندگی، یہ تمام کے لیے اللہ کے کلام میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جنگ کے پہلو میں جو کہ بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ڈاکٹر حمید اللہ پیرس کا جو اسلامک سینٹر ہے اس کے ہیڈ تھے، 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے، انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ الحرب خدعہ، جنگ جو ہے دشمن کو دھوکہ دینے کا نام ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ، آخری جو جنگ مشرکین مکہ کے ساتھ کی تھی وہ فتح مکہ تھا، اور جو 10 رمضان مبارک تھا 2 ہجری کا، جو غزوہ بدر بھی رمضان مبارک میں ہوا تھا وہ 17 رمضان مبارک تھا، اور یہ فتح پانے والا، دشمنوں کو ختم کر دینے والا 8 ہجری 10 رمضان مبارک تھا۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال عاجزی سے اونٹ کے کوہان سے آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے تمام لوگ جا رہے ہیں، اور 8 جگہوں سے آپ نے مکے کے اندر داخلہ ہونا تھا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے دوسری سمت سے جو راستہ تھا اس میں آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا تھا، اور اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے بڑوں کے بیٹے وہ آگے سے ان کے ساتھ لڑ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو یہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو امن دیا ہے سب کو، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے امن ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے امن ہے، جو حرم پاک میں بیٹھ جائے اس کو امن ہے، اپنے گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ جائے اس کو امن ہے، تو یہ تلوار کیوں چل رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ، حضرت خالد کے لشکر پہ ابو جہل کے اکرمہ، ابو جہل اور کچھ اور لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور 3 مسلمانوں کو تیر مار کے شہید کیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو پھر ان کو ایسے کاٹو جیسے پکی فصل کو کاٹتے ہیں۔ پھر حضرت خالد کی تلوار چلی تو 22 کو اڑا دیا، پھر باقی بھاگے، اور ان میں بھاگتے ہوئے، اور یہ اس سے پہلے کچھ ٹائم انصار مدینہ کے جو سردار تھے، خزرج کے سردار، اور یہ سعد بن عبادہ، حضرت سعد سردار ہیں، اور ان کو بہت زیادہ اس کا مقابلے کا اپنے حلیف قبائل کو، جن کو بنو خدا کو مارا گیا تھا، تو ان کے لیے بدلہ لینے کے لیے یہ بول رہے تھے، تو یوم الملحمہ، تو ایک دم پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا نعرہ لگ گیا ہے کہ آج تو دشمنوں کے سروں کو اڑا دینے کا، خون اور بوٹیاں اڑا دینے کا دن آ گیا ہے۔ تو اس نے فوراً حضور کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ؟ خزرج کا سردار، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے انصار مدینہ کا، اور یہ بول رہا ہے کہ بوٹیاں اڑائیں گے۔ حضور فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ، اور جھنڈا اسے ہاتھ سے لے لو، اور پھر کہاں دے دیا؟ یہ کمال مصلحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی دیکھو، اس کے پیچھے اس کا اپنا بیٹا ہوا تھا، تو سعد بن عبادہ کے بیٹے کے ہاتھ میں وہی جھنڈا دے دیا، اور وہاں سے اکرمہ بھاگا اور جدے کے ساحل پہ بیٹھا، اور جدے سے ساحل سے بیٹھ کے جلدی سے کہ نکل جاؤں حبشہ کی طرف، وہ جہاز اس کا وہاں پھنس گیا، اور ملاح وہ بولا کہ آج ہمارا جہاز پھنس گیا ہے، اب خدا کو پکارو، لات و منات نہیں پہنچتے۔ تو اس وقت اس نے سنا کہ ہر وقت اللہ کو پکارو وہ نہیں پہنچتے، تو آج نہیں پہنچتے تو کب پہنچیں گے؟ اے خدا اگر ہمیں پہنچا دے تو میں پھر واپس آتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مکہ مبارکہ میں فتح پا کر اعلان کیا کہ یہ 18 لوگ جس جگہ پہ بھی ہاتھ لگے ان کو اڑا دیا جائے، اور اس میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا۔ اور پھر وہ وہاں پہ حبشہ پہنچ کر فوراً جہاز پہ پلٹا اور جدے پہ آیا، اور جدے پھر فوراً اپنی بیوی اس کے برقعے میں چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور اس کی بیوی بولی یا رسول اللہ اگر اکرمہ کلمہ پڑھ لے تو پھر تو حضور نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے گا ہم اس کو نہیں مارتے۔ تو وہ ایک دم سامنے آ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ مکے کے 3000 لوگ جو بعد میں اسی دوران میں اس وقت مسلمان ہوئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا تصریب علیکم اليوم، کیونکہ وہ اسے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ
کیا سلوک کرو گے؟ حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مہربان بھائی ہیں، ہمارے اچھے ہیں، ہمارے اچھوں کی اولاد ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی وہی سلوک کر رہا ہوں جو یوسف نے بھائیوں سے کیا تھا، اور وہی کلمے بولتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم مطلقا۔ یہ ہے وہ کہ غلبہ پا کر معاف کر دیا۔ اور اگر ایسا کوئی لیڈر اور ہو زمانے میں کہ دشمنوں کو مبہوت کر لے اور وہ اشارے کر رہے ہوں کہ یہ تو ہمیں اڑا دے گا، تو وہ کہے میں نے سیرت نبوی سے یہ پیغام سیکھا ہے کہ اگر دشمن کو معاف کر دیا جائے تو اس کے اثرات اچھے پڑتے ہیں۔ کہ ایک ہی دن میں 3000 مکے والے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں کہ ہر مرتبہ نئی ویڈیو سامنے آ جائے گی۔